اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک غلام بادشاہ بنا۔ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بنا ہوا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب۔ اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت ترکمانستان میں چلا آیا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا اور یہاں رہتے ہوئے مقامی لوگوں سے شادی کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی کہلانے لگے۔ 1000 سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سنٹرل ایشیا کے طاقتور ترین سلطنت عثمانیہ کے ایک گورنر الپتگیر نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ یہ وہی سبکتگین تھا کہ جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک غلام کا بیٹے سلطان محمود غزنوی بنا اور کیسے سلطان محمود غزنوی کا والد اس سلطنت کا کمانڈر بنا تھا۔ یہ ترک نسل کا معمولی سا غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فراموش انسان کیسے بن گیا۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوئی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ترکمانستان، ایران اور پاکستان کے کافی سارے علاقے اس سلطنت کے اندر شامل تھے۔ لیکن جس دور کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں تب سامانی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ انبن تھی۔ اسی وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس کامیابی کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ ہوا یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی سلطنت پھیل سکے۔ سبکتگین نے اب کئی مرتبہ ملتان اور لکمان کے صوبوں پر حملے کیے اور یہ علاقے راجہ جے پال کے سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر غزنی بھیجا۔ جب الپتگین کا انتقال ہو گیا اس کے 2 ہی برسوں کے بعد اس کا بیٹا اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب جبکہ غزنی سلطنت میں افراتفری کا عالم تھا، اب اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ تھا، تو لوگوں کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ اب اسے چلانے کے لیے قابل اور طاقتور شخص کی سخت ضرورت تھی۔ اب لوگوں نے فوج اور درباریوں کی مشاورت کے تحت الپتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم صرف 6 ماہ کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے اب چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے تحت کر دیا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اب اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی پر تھی اور اس کو تمام جنگی اور سماجی تربیت سے آگاہ کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سال دور حکومت میں محمود غزنوی ایک طاقتور قسم کا شخص بن چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پہ ایک طاقتور سپہ سالار بن چکا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور شخص تھا جو نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل ہی سے اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر ماز پر جانے لگا اور باپ کے ساتھ تمام جنگوں میں باپ کا ساتھ دینے لگا۔ ناظرین، اسی طرح ایک غلام جس کا نام سبکتگین تھا اس کا بیٹا محمود غزنوی ایک دور کا سلطان بن گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ محمود غزنوی کیسے سلطان بنا، کیسے اس نے اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ کے سومنات کا مندر
فتح کیا تھا۔ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔